मोहतरम जनाब इकबाल करची साहब और तमाम इंडस फाउंडेशन के मेंबर्स ऑफ बोर्ड और इंतहाई काबिल एहतराम मेहमानान गिरामी, ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। आज मेरे लिए एक इंतहाई खुशी और इंतहाई इज़्ज़त का मौका है, मसरत का मौका है कि मुझे एक ऐसे ट्रस्ट हस्पताल की इफ्तिताह के लिए दावत दी गई है जिसको ऐसे लोगों ने जो बड़े अजीम पाकिस्तानी हैं, खुदा तरस हैं और अल्लाह ताला ने उनको बड़ी नेमतों से नवाजा है, मगर वो रिज़्क़ हलाल कमाते हैं, कौम की तरक्की और खुशहाली में पूरा हिस्सा बटाते हैं, लेकिन उस दौलत जो अल्लाह ताला ने उनको शबाना रोज़ मेहनत की बदौलत अता की है, उनमें उन लोगों को भी शामिल करते हैं जो सफ़ेद पोश हैं, जो मफलूकुल हाल हैं। और मैं समझता हूँ कि यही वो हुक्म है रब्ब ज़ुल जलाल का जो कुरान करीम में हमें जगह जगह पढ़ने को मिलता है, और उनके ऊपर जो लोग अमल पैरा हैं, सही मानों में वो दीन और दुनिया दोनों कमा रहे हैं। यहाँ पर भी जन्नत कि घर अल्लाह ताला उनको अता फरमाएंगे और अगले जहां में भी उनको जन्नत में घर अता फरमाएंगे। इससे बड़ी मैं समझता हूं कि सादत और इज़्ज़त का और कोई मुकाम हो नहीं सकता। ये बात 2013 की है। मेरी मुलाकात उस वक़्त जनाब मियाँ एहसन और इकबाल करची साहब से हुई, और मैं इनको हवाले से पहले से भी जानता था और इनके जो नेक नामी है उससे भी मैं वाकिफ़ था। तो मुझे उन्होंने कहा कि हमने एक यूनिवर्सिटी बनानी है और यही बिल्कुल एक फिलैंथ्रॉपी का ये काम है, तो उसमें मसाइल हैं, उनको हल करवा दें। तो मैंने कहा ज़रूर इंशाअल्लाह मैं उसके लिए हाज़िर हूँ। साथ ही मुझे उन्होंने कहा कि हम एक यहाँ पर हस्पताल खैराती अल्लाह ताला की राह में हम हस्पताल बनाना चाहते हैं। मैंने कहा बहुत खुशी की बात है, मगर मैंने कहा मेरी एक शर्त है। उनके जी क्या? मैंने कहा कि 2010-11-12 के सैलाब में 2010-11 के सैलाब में तुर्की के जो उस वक़्त वज़ीर-ए-आज़म थे और आज सदर हैं जनाब तय्यब अर्दोग़ान ने 60 बेड का मुज़फ़्फ़रगढ़ में जो सैलाब के दिनों में डूबा हुआ था मुकम्मल तौर पर, डेरा गाज़ी ख़ान और दूसरे इलाके, सैलाब में इतनी तबाही थी कि बयान नहीं कर सकता आदमी। आज भी जब वो तसव्वुर दिमाग में दिल में आता है तो आदमी कांप जाता है। तो मैंने कहा मैं उस अस्पताल को देख के आया हूँ, वो 60 बेड का अस्पताल है लेकिन स्टेट ऑफ द आर्ट है। पूरे पाकिस्तान में शायद आगा खान अस्पताल उसके हम पल्ला होगा, या और शौकत खानम उसके हम पल्ला होगा, या और कोई बहुत जो साहिब हैसियत लोगों ने इस तरह के खैराती अस्पताल बनाए हैं वो हम पल्ला उसके होंगे। लेकिन इस तरह की जदीद मशीनरी
या और इस तरह के अस्पताल मैंने पाकिस्तान में कहीं नहीं देखे। तो मैं समझता हूं कि इस अस्पताल को चलाने के लिए हुकूमत इसके काबिल नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूं, मैं हुकूमत का यहाँ पर वज़ीर आला हूँ, वो नहीं चला सकती। ये वही अस्पताल बन जाएगा, सरकारी एक अस्पताल, जहाँ पर कभी दवाई नहीं मिलेगी, कभी डॉक्टर साहब नहीं होंगे। डॉक्टर साहिबान और हमारी बहनें, ख़वातीन, नर्सें, पैरामेडिक्स मेरे लिए हमारे सरों के ताज हैं। वो जो खिदमत इंसानियत के लिए जिन्होंने अपने आप को वक्फ कर रखा है। लेकिन जिस तरह माशरे के हर तबके में खाली डॉक्टर साहिबान, ये मेडिकल शोबा नहीं, हर तबके में, चाहे वो सियासी मैदान है, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी है या और मैदान है, वहाँ पर जो मामलात बसा औकात ख़राब होते हैं उनको हम अच्छी तरह जानते हैं। तो मैंने कहा कि ये मैं चाहता हूँ कि ये अस्पताल सियासी रंग न अख्तियार कर जाए। चुनांचे इन्होंने कहा अच्छा जी हमें मौका दीजिए। फिर डॉक्टर अब्दुल बारी साहब तशरीफ़ लाए, फिर मैं इनको ले गया वहाँ पर तैयब अर्दवान अस्पताल, और फिर इनके हवाले किया। रेस्ट इज़ हिस्ट्री। इतना शानदार तरीके से इन्होंने वह अस्पताल चलाया। एक वाक़या सुनाता हूँ। इस दौरान जब मैंने पंजाब की हुकूमत के करता धरता बुलाए तो एक मुतलका सेक्रेटरी ने कहा कि ये आप इनको हैंड ओवर नहीं कर सकते। मैंने कहा क्यों? उन्होंने कहा जी कि आपको बिड्स मंगवानी होंगी, यानी बोलियां देनी होंगी। सच्ची बात है, मेरा उसको पारा चढ़ गया। मैंने उसको कहा कि ये हम कोई दवाइयाँ मंगवा रहे हैं या मशीनरी मंगवा रहे हैं या कोई ऐसी आइटम मंगवा रहे हैं जो कि जहाँ पर बोली देनी होगी, और तब सबसे कम बोली देने वाले को या सबसे अच्छी मशीनरी देने वालों को हम शफाफ तरीके से कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड करेंगे। ये तो रिवर्स ऑर्डर में मैं बात कर रहा हूँ। उनके क्या मतलब रिवर्स ऑर्डर? मैंने कहा ये तो हम दे रहे हैं ऐसे इदारे को जो कि एक धेले की ना हमसे तनख्वाह लेना चाहता है, वो हमसे सिर्फ जो इस वक्त हुकूमत का ख़र्चा है ऐसे अस्पतालों को चलाने के लिए जहाँ पर दवाइयाँ हुकूमत देती है और दूसरी जो तिब्बी सहूलतें देती हैं, वो ख़र्चा, वो बजट वो चाहेगा। उसके अलावा तो वो कुछ नहीं हमसे चाहते। तो इसमें बोली कहाँ से आ गई? आप ये कह रहे हैं मुझे कि इस यानी जो खैराती अस्पताल जो तुर्की ने बना के दिया उसके ऊपर बोली लगाऊं कि सबसे ज़्यादा जो हमें आमदन देने वाला बोली वाला उसको दें। मैंने कहा ये मतलब आपका? वो फिर चुप हो गए। मैंने कहा ये बात खुदा का नाम माने कि आज हमने एक बिस्मिल्लाह की है कि ऐसे अस्पतालों को हम ऐसे इदारों के हवाले कर दें जिनका पूरे पाकिस्तान में नहीं दुनिया में जिनका नाम है और कोई उंगली उनके ऊपर नहीं उठा सकता। मिसाल के तौर पर डॉक्टर बारी जो इंडस के इंचार्ज हैं, तो मैंने कहा आप कहते हैं कि डॉक्टर बारी को मैं कहूँ कि बोली दें मुझे, और मैं हुकूमत पंजाब में सबसे ज़्यादा बोली देने वाले पैसे उसकी जेब में आए। मैंने कहा कुछ खुदा का खौफ करें, कुछ अल्लाह को मानें और इस जो दुखी इंसानियत है उसके ऊपर रहम करें, तरस करें। वो आदमी बहरहाल खामोश हो गए। मैंने फिर अपना जो मेरी आदत है, मैंने अपना डंडा चलाया और मैंने अस्पताल इनके हवाले कर दिया। उसके बाद वो अस्पताल हमने 120 बेड का हमने उसमें तोसीह की। इतना फिर इन्होंने वहाँ पर जो ऑर्थोपेडिक वहाँ पर सेंटर भी बनाया इन्होंने, ये इंडस अस्पताल वालों ने, और वो पूरे उस इलाके में वो इतना मसरूफ़ अस्पताल हो गया कि मैं आपको बता नहीं सकता। और मैंने ये कहा कि ये अस्पताल जो है अब शायद लाहौर से लोग यहाँ मुजफ्फरगढ़ आएंगे, इतनी शानदार ये फैसिलिटी है। फिर मैंने वहाँ पर हमने 250 बेड का एक नया अस्पताल उसकी तोसीह की हुकूमत पंजाब ने अपने वसाइल से, और उसमें अरबों रुपए उसमें खर्च हुए। नाम जो है उसका फिर भी हमने उसका तैयब अर्दवान अस्पताल रखा कि अल्लाह ताला का भी हुक्म है कि अगर तुम किसी इंसान के तुम एहसान मंद नहीं हो तो मेरे एहसान मंद तुम किस तरह होगे। तो मैंने कहा ये तख्ती हम नहीं बदलेंगे और तैयब अर्दवान का नाम रहेगा और ये सदका जारिया है। और फिर उसको मैंने ख़ुद समझिए कि अपनी सुपरविजन में उसको तामीर करवाया। कई मरतबा
میں ملتان جاتا تھا تو چپکے سے بغیر بتائے تو وہاں پر مظفر گڑھ اترتا تھا، اور وہ ایک 250 بیڈ کا اسپتال دن رات اس کو اپنے لگا کے آپ جائیں تو ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ ہسپتال ہے وہ بنایا، اس کو ہم نے مکمل کیا اور پھر وہ بھی ان کے ہم نے حوالے کر دیا۔ اس کے بعد لاہور میں کانا میں ہسپتال بنایا نیا، وہ بھی انہوں نے مجھے کہا جی آپ ہم پہ بہت لوڈ ڈال رہے ہیں، یہ تو مناسب نہیں ہے۔ میں نے کہا اگر آپ لوگ اس کو لوڈ سمجھتے ہیں تو میں اس کو کسی طریقے سے بانٹ سکتا ہوں، لیکن اچھے لوگ اگر آگے آئیں گے تو یہ لوڈ ان کو بھی ہم حوالے کر دیں گے، لیکن ابھی آپ نے یہ ماڈل بنایا، یہ ماڈل اب آگے اس کو رواج پانے دیں، اس کو فروغ اس کو ہم دیتے ہیں تاکہ سب کو ترغیب ہو کہ پاکستان کے اندر اگر ہم نے منافع بھی کمانا جو آپ کا حق ہے تو اپنی جیب سے خدا کو راضی کرنے کے لیے خرچ بھی کرنا ہے جو ہمارا فرض ہے۔ تو پھر اسی حوالے سے انہوں نے کہا اچھا جی ٹھیک ہے ہم کر لیتے ہیں۔ پھر میں نے کانا کا اسپتال ان کے حوالے کیا، سبززار کا اسپتال ان کے حوالے کیا، پھر وہاں پر برکی میں جو زچہ بچہ کا اسپتال وہ سب سے پہلے وہ ان کے حوالے کیا، پھر میں نے منامہ میں ایک اسپتال بنایا بارڈر کے قریب وہ ان کے حوالے کیا، رائے ونڈ میں اسپتال جو چل نہیں رہا تھا وہ ان کے حوالے کیا۔ تو میرے بزرگوں بھائی اور بہنوں یہ ہے وہ رشتہ، یہ ہے وہ رشتہ اخلاص کا اور عوام کی ترقی اور ان کی بہبودی کا، ان کے علاج معالجے کا، جس نے ہمیں بہت وہ قریب لے آئے ہمیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یقین کر لیں کہ آج یہ اسپتال جو انہوں نے بنایا، میں نے جو مظفر گڑھ میں 250 بیڈ کا اسپتال بنایا تھا، میں نے جو کانٹریکٹر تھا ڈیزائن تھا، میں نے شرط رکھی تھی کہ باہر لال اینٹ ہوگی، کوئی پتھر نہیں ہوگا، کہ پتھروں سے اپنے قومیں نہیں بنتی، ماربل سے قومیں ترقی نہیں کرتی، وہ کرتی ہیں محنت، دیانت اور امانت اور ماڈرن نالج اور ٹیکنالوجی سے۔ تو میں نے وہاں پر کہا کہ وہاں پہ باہر اینٹ لگے گی جو ریڈ برک ہے، جس کو مغلیہ برک بھی آپ کہتے ہیں، اندر بہترین سہولتیں ہوں گی، موسٹ ماڈرن گیجٹریز، اور وہاں پر مشینیں، سی ٹی اسکین اور یہ تمام چیزیں۔ وہ الحمدللہ ہماری حکومت کے آخری عام میں ہسپتال مکمل ہوا، میں نے اس کا افتتاح بھی کیا، وہ بھی پھر ہم نے ان کے حوالے کیا۔ اور یہ لاہور میں ہسپتال جو یہ چلا رہے ہیں تو یہ صدقہ جاریہ ان کی طرف سے، ان میں سے کوئی تنخواہ نہیں لیتا، وہ صرف جو بجٹ ہے حکومت پنجاب کا اس کا استعمال جو ہے وہ انتہائی شفاف اور غریب آدمی تک پہنچتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس ماڈل کو آج انہوں نے عملی شکل دی ہے، اور اربوں روپے جو انہوں نے اپنی محنت سے کمائے ہیں، اربوں روپے انہوں نے ڈونیٹ کیے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کی، یقین کر لیں جس طرح کراچی میں، کوئٹہ میں، پشاور میں جو لوگ عظیم ہستیاں ہیں جو اپنے رزق حلال سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں، تعلیم کے میدان میں، علاج کے میدان میں کروڑوں اربوں روپے خرچ کرتے ہیں، آج میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر ان دوستوں بھائیوں نے بنیاد ڈالی ہے، اور انہوں نے جو رقوم جو کنٹریبیوٹ کی ہیں میں ان کو آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں تاکہ پھر آپ کو اس کا علم بھی ہو، اور ساتھ ساتھ اس کے ساتھ ساتھ اس کی پھر ترغیب ملے۔ یہی اللہ کا حکم ہے کہ آپ اپنی نمائش نہ کریں، لیکن بعض اوقات آپ کو یہ بتانا پڑتا ہے کہ دوسروں کو ترغیب ملے، وہ انسپائر ہوں، ان کو یہ اپنا حوصلہ ملے کہ بھئی ہم بھی اس نئے کام میں آگے بڑھیں گے۔ تو جن لوگوں نے یہاں پہ بنیاد رکھی ان میں جناب اقبال کرچی صاحب کی، ان کی پوری فیملی، جناب جاوید ارشد بھٹی صاحب اور جناب میاں محمد احسن صاحب، یہ فاؤنڈرز ہیں اس ہسپتال کی۔ انہوں نے آغاز کیا، اور جس طرح آپ کو اعجاز گوہر صاحب نے بتایا کہ پھر قافلہ بڑھتا گیا، اور انہوں نے اربوں روپے انہوں نے کنٹریبیوٹ کیے ہیں۔ جہاں تک مجھے علم ہے اقبال کرچی صاحب نے 2 ارب روپے کنٹریبیوٹ کیے ہیں، 2 ارب روپے۔ یہ منہ سے کہنے والی بات ہے، اور آپ نے یہ نہیں کہ ان کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے اور خود کو ترغیب دینے کے لیے تالی آپ کو زور سے لگانی چاہیے تھی، میرے ساتھ مل کے لگائیں۔ پھر اسی طرح میاں محمد احسن نے 1 ارب سے زائد انہوں نے رقم یہاں پر اپنا کنٹریبیوٹ کیا ہے۔
حسن میاں اپنا جاوید بھٹی صاحب نے 1 ارب سے زائد انہوں نے یہاں پر اپنا کنٹریبیوٹ کیا ہے. ایس ایم پرویز صاحب نے 1 ارب عطا کیا ہے. انوار غنی صاحب نے 1 ارب روپے اپنا تالیاں لگاتے جائیں نا مہربانی کر کے. 1 ارب روپے انہوں نے کنٹریبیوٹ کیا ہے. اور اعجاز گوہر صاحب نے 1.2 ارب روپے انہوں نے کنٹریبیوٹ کیا ہے. اور میاں طلعت و میاں احمد صاحب نے 2 ارب روپے انہوں نے کنٹریبیوٹ کیا ہیں. 2 ارب روپے. تالی آپ کی زور سے نہیں لگی, یہ میرے لیے نہیں, ان کے لیے لگائیں آپ مہربانی کر کے. فیصل آفریدی صاحب نے الحمدللہ, کہاں ہیں فیصل صاحب جی, انہوں نے کیا تو 1 ارب ہے, مگر یہ 10 ارب کر سکتے ہیں. یہ بات پکی میں بتا رہا ہوں آپ کو, یہ 10 ارب کر سکتے ہیں. تو جس طرح میں نے اس دن اسپتال کا افتتاح کیا تھا, جناب وہ سلیم صاحب نے جو میاں منشا کے بھانجے ہیں, تو میں نے کوئی مذاق سے بات نہیں کی تھی. میاں منشا کو اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ عطا فرمایا, تو میں نے کہا تھا کہ میاں صاحب اگر آپ اس طرح کے پاکستان کے چاروں صوبوں میں 4 ہسپتال بنا دیں گے تو 8-10 ارب روپیہ, تو آپ کی تو جو اللہ نے آپ کو جو دولت دی ہے وہ تو ایک قطرے کے برابر نہیں ہے. تو آپ یہ اپنی زندگی میں کام کر جائیں گے تو صدقہ جاریہ ہوگا. اسی طریقے سے میں اپنا فیصل آفریدی صاحب کو گزارش کروں گا. جی 2 ارب میں نے کہیں, اچھا 2 ارب ہیں. اچھا مجھ سے یہ پھر کسی نے شرارت کی ہے فیصل اپنا گور صاحب سے, انہوں نے 1.2 ارب نہیں 2 ارب دیے ہیں, 2 ارب روپے. یہ تو فیصل صاحب کی 1 ارب کی آگئی ایڈوانس, اور 9 ارب میں کہہ دوں کہ 9 ارب دیں گے آپ انشاءاللہ. کتنے عرصے میں؟ ذرا ادھر آ جائیں نا, بڑی اچھی بات ہے, ادھر آ جائیں ذرا. نہیں میں بالکل میں دل کی بات کر رہا ہوں. آئیے شاباش. وہ بتا دیں جتنے وقت میں آپ دینا چاہیں, تو آپ کو اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت. کتنے بتائیں؟ 5 سال میں انشاءاللہ 5 سال. 5 سال میں 10 ارب دے دیں گے, یعنی سالانہ 2 ارب روپے. گور صاحب کو میں علیحدہ بلاؤں گا تاکہ وہ علیحدگی میں بات کریں. میں ان سے, گور صاحب ابھی اگر آپ اعلان کرنا چاہیں تو کر دیں جی, ٹھیک ہے جی. آئیے پر یہاں آ جائیں, پر یہاں اب آ جائیں, یہاں پہ اب آئیے. آپ اپنے منہ سے اعلان کریں. 5 سال میں آپ جو ہماری طرف سے کمٹمنٹ ہے وزیر اعظم صاحب کو اوپن چیک کی, کسی فکسڈ اماؤنٹ کی نہیں, اور ہم ہر جگہ وزیر اعظم صاحب کے ساتھ کریں. اٹس این اوپن چیک. 2 ارب روپے ہم انڈس ہاسپٹل نہیں, میں اوپن چیک نہیں کلوز چیک چاہتا ہوں. اور اس ہاسپٹل کو چلانے کے لیے اس کے بعد, جیسے کرشی صاحب نے کہا, بڑا خوبصورت جملہ ہے کہ چلانا سب سے بڑا چیلنج ہے. تو اس کے اندر ہم 100 بیڈ کا ڈائلسس سینٹر بنا رہے ہیں, جیسے آپ کا خواب ہے, تو بس اب اور اس میں سالانہ ارب روپے دے رہے ہیں. 5 سال میں 10 ارب آپ کے نام آ گئے. الحمدللہ. بس ہو گیا جی, مہربانی, بہت شکریہ آپ کا. تو یہ اب اوپن نہیں, دس از اے کلوز ٹرانزیکشن. اور ویسے بھی اپنا یہ ماشاءاللہ بڑے کاروباری لوگ ہیں, آفریدی صاحب بھی ہیں, یہ بھی تو, اور جائز کام ان کے حکومت سے پڑھتے ہیں. جائز کام, میں ناجائز کام کی بات بالکل نہیں کر رہا, جائز کام میں پڑھتے ہیں. تو حکومتیں جو ہیں وہ جو بعض کو افسر شاہی اس میں مداخلت کرتی ہے اور روکتی ہے اس کو, تو میں یہ ان کو یقین دلاتا ہوں کہ جائز کام ان کے ضرور ہوں گے, مگر شرط یہ ہے کہ ہر جائز کے کام کے ساتھ اس ہسپتال میں پیسے ڈالتے جائیں انشاءاللہ. یہ بہت بڑی ان کی قربانی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا صلہ عطا فرمائے گا, اور اس جہاں میں بھی اور اگلے جہاں میں بھی اللہ تعالیٰ آپ کو نعمتوں سے نوازے گا, جو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اپنا فرمایا اور وعدہ فرماتا ہے. یہ میرا وعدہ ہے. یہاں پر جید علماء کرام بیٹھے ہیں میرے سامنے, اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے, صحت دے. یہ بڑے قابل اور نیک علماء کرام ہیں, اور ان کی اسلام کی ترغیب کے لیے, ترویج کے لیے بے پناہ ان کے اور ان کے بھائیوں کی, ان کے خاندان کی بڑی ان کی کاوشیں ہیں اور قربانیاں ہیں. میں آخر میں 2-3 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. ایک یہ کہ چونکہ یہاں پر زیادہ کاروباری دوست جہاں بیٹھے ہیں, آج مجھے اپنے 5 سال بعد ڈاکٹر صاحب بھی ان کی مجھے ملنے کا موقع ملا ہے. ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں. یہ میں ان کو ہمیشہ کہتا ہوں کہ
ایک فرشتہ صرف انسان ہے. آئیے ڈاکٹر صاحب ذرا ادھر آ جائیں. ڈاکٹر امجد صاحب ذرا بڑے زور سے تالیاں لگائیں ان کے لیے. اور باخدا انہوں نے پنجاب ایجوکیشن انڈاؤمنٹ فنڈ جو میں نے جس کی ہم نے بنیاد رکھی تھی 2008 میں اور آج اس کے دونوں فنڈ بند ہو چکے ہیں. جو آپ کا چیف منسٹر سیلف امپلائمنٹ اسکیم تھا وہ بند کر دیا. مجھے نہیں پتا تھا. مجھے یہ آج 4-4.5 سال ملے ہیں. وہ میں نے 20 ارب کتنا تھا جمع سر 20 ارب تھا. 20 ارب روپے اس میں جمع کرائے تھے. حکومت پنجاب سن لیں. اور اس کی جو آمدن تھی اور یہ اس کی وائس چیئرمین تھے, میں اس کا چیئرمین تھا. آپ یقین کریں کہ لاکھوں غریب بچوں اور بچیوں کو 4,80,000 بچوں اور بچیوں کو جو ان میں سے کئی ہزاروں یتیم بچے یتیم بچیاں جن کے سروں پر کوئی دست شفقت رکھنے والا نہیں تھا, ان بچوں اور لاکھوں بچوں اور بچیوں کو صرف ایک شرط تھی کہ وہ محنتی اور ذہین. یا آپ میں خود ان سالوں میں ان بچیوں اور بچوں کو خود بلا کر ہم ان کی پذیرائی کیا کرتے تھے. کئی بچے اور بچیاں مجھے یاد ہیں جب نے پوچھا کہ آپ کے والد کہاں ہیں, ان کو وہ انکل ان کا انتقال ہو گیا. والدہ کہاں ہیں, انکل والدہ بھی داغ مفارقت دے گئی ہیں, وہ بھی چلی گئی ہیں. تو کیا کرتی ہیں, ہم بہن بھائی ہیں, ہماری خالہ ہمیں دیکھتی ہیں. اس طرح کے ایک نہیں درجنوں نہیں سینکڑوں واقعات میں ان سے سنتا تھا, کان سے لگا کے سنتا تھا. ان بچوں اور بچیوں کو وہ جو ہمارے جو دانش اسکول ہیں, وہ اس کے علاوہ ان لاکھوں بچوں اور بچیوں کو آج جو ڈاکٹرز بن گئے ہیں, آج جو انجینئرز بن گئے ہیں, آج اور دنیا میں انہوں نے اپنے مقام حاصل کیا, خاندان کے چشم و چراغ بن گئے ہیں, خاندان کا بوجھ انہوں نے ان جوان کاندوں نے اپنے اوپر لے لیا ہے. یہ وہ معمار ہے ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب. ان کے لیے زور سے تالی لگائیں. مجھے آج 4 سال بعد ملے ہیں اور مجھے جو ابھی بات بتائی انہوں نے, مجھے بڑے دکھ ہوا اور میں اس کو یہاں پر اگر بیان کروں تو دل پہ پتھر رکھ کے بیان کروں گا. 4 سال کے بعد مجھے ملے اور میں نے ان کو دیکھا اپنا, جب میں اخبار پڑھتا تھا کبھی ٹیلی ویژن پر کہ جو حکومت جو گئی ہے ان کے ساتھ یہ کام کرتے, مجھے لوگ کہتے تھے کہ دیکھا جی آپ نے, میں نے کہا کچھ خدا کا خوف کرو. کوئی ایک اچھا انسان اگر اچھے کام کے لیے کسی بھی حکومت سے اگر وہ اپنا ہاتھ بٹا رہا ہے, تعاون کر رہا ہے, تو اس میں بری بات کیا ہے؟ اس قوم کا بھلا ہے, اس میں اس قوم کا بھلا ہے. اگر اچھے لوگوں کو کوئی بھی حکومت استعمال کرتی ہے تو اس میں کوئی سیاسی رنگ نہیں ہونا چاہیے, جو بھی کرچی صاحب نے کہا. لیکن مجھے جو دکھ ہوا ہے جس بات کا, یہ فرما رہے ہیں کہ وہ فنڈ حکومت نے پچھلی حکومت نے بند کر دیا. اس کا بڑا مجھے دکھ ہے. میں آج ہی وزیر اعلیٰ اسکیم جو تھی آپ کی بغیر سود کے جی وہ بھی بند کر دی, جو آپ نے 12 ارب. یہ اب بتا دیجیے آپ اپنے, بڑا دکھ ہوا مجھے. یہ وزیر اعلیٰ بلا سود کردہ اسکیم جو چیف منسٹر صاحب نے 2001 میں 1 ارب سے شروع کی, جو ان امپلائڈ لوگ تھے, اور وہ 12 ارب پہ پہنچ گئی. پچھلے 3.5 سال سے اس اسکیم کے تمام تر فنڈنگ بند کی جا چکی. صرف وہ تمام کے تمام پیسے مسجد میں بیٹھ کر دیے گئے, اور اس میں ایک شخص بھی ایسا نہیں جس کو سیاست کی بنیاد پر پیسے دیے گئے ہوں, اور یا یہ پوچھ کے دیے گئے ہوں کہ کس قبیلے سے تمہارا تعلق ہے. میں درخواست کروں گا کہ وزیر اعلیٰ خود روزگار اسکیم اس کے بھی پیسے جاری کیے جائیں, اور جو آپ نے بادشاہی مسجد میں یہ وعدہ کیا تھا کہ یہ اسکیم پورے پاکستان میں چلائیں گے, تو الحمدللہ اب آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ پورا کرنے کا موقع دیا ہے. تو درخواست یہ ہے کہ اس کو پورے پاکستان میں بھی چلائیں انشاءاللہ. اب مجھے تو یہ 4 سال بعد ملے ہیں. 3-4 مرتبہ انہوں نے کوشش کی مجھے ملنے کی. میں نے خود ان کو آج بتا رہا ہوں, ان کو میں نے نہیں بتایا, میں ان کو نہیں ملا کہیں اس حکومت کے ذریعے عطاب نہ آ جائیں. لیکن کیا مجھے کیا علم تھا کہ مجھے ملے بغیر ان کی تمام اسکیمیں بند کر دی گئیں. انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب آپ تشریف رکھیں. آج یہ تمام اسکیمیں جو ہیں وہ دوبارہ ریوائٹلائز ہوں گی انشاءاللہ. اس میں دیر نہیں لگے گی. اور مجھے اس کا علم نہیں تھا, یہ جو باتیں بتائیں اس کا یقیناً دکھ ہوا. وہ ان بچوں اور بچیوں کا کیا قصور ہے؟
جو یتیم گھرانوں سے جن کا تعلق ہے، جن کا تعلق غریب گھرانوں سے تعلق ہے، جو مفلوق الحال ہیں، جو سفید پوش ہیں. حضرت بیٹھے ہیں. سفید پوش کی تعریف یہ ہے کہ وہ تنگ دست ہوتا ہے، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا. یہ وہ لوگ ہیں، لاکھوں نہیں کروڑوں. ان کے لیے آج یہ اسکیمیں بند کر دینا اور سیاست کی نظر کر دینا، یہ ہے کرچی صاحب آپ کی خدمت میں جواب. مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ معاملہ اس طرح کا ہے. میں آپ سے 100% میں اتفاق کرتا ہوں. اسی لیے میں نے اپنی تقریر میں بھی، کل میں تھا وہاں پہ پرسوں سٹاف کالج کوئٹہ میں، وہاں پر میں نے افسروں اور جوانوں کو میں نے موقع ملا خطاب کرنے کا. میں نے وہاں پر کہا اور میں یہ بات آج پھر یہاں دہرانا چاہتا ہوں، وی مسٹ ہیو گرینڈ ڈائلاگ. ہمیں گرینڈ ڈائلاگ کرنا ہوگا، بات چیت کرنی ہوگی. تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں مل کر اگر ہم نے اس پاکستان کو آگے چلانا ہے، اور اس ڈائلاگ کا جو آپ نے فرمایا کہ صنعت اور صحت اور تعلیم کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے، میں نہ صرف آپ سے 100% اتفاق کرتا ہوں. اس گرینڈ ڈائلاگ کا مقصد ہی یہی ہے کہ وہ ایریا صنعت کے ساتھ آپ اگر زراعت کو بھی ایڈ کر دیتے تو اور کمپریہنسو ہوتا. لیکن آپ نے بات پتہ کی کر دی. اس میں آئی ٹی، انفارمیشن ٹیکنالوجی بھی اور شعبے ہیں جس میں یہ ملک جو ہے وہ بہت آگے بڑھ سکتا ہے. وہ گرینڈ ڈائلاگ، اس کی اس وقت اشد ضرورت ہے کہ کوئی حکومت آئے یا جائے، یہ جو ایریاز ہیں اس کے اوپر کوئی ہاتھ نہ لگا سکے اور وہ ملک آگے بڑھتا رہے. تو آپ نے جو بات کی، یہ بات آپ نے سن لی. میں یقین کریں کہ یہاں پر میں کوئی سیاست کی بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن دکھی دل سے کہتا ہوں بغیر نام لیے اس حکومت کا کہ PKLI پاکستان کڈنی لیور انسٹیٹیوٹ جو 20 ارب روپے سے بنا اور دنیا کا، اس خطے میں نہیں، دنیا کا ایک مائع ناز ہسپتال بنا جہاں پر کڈنی اور لیور کی ٹرانسپلانٹ اور تمام ان کے جو متعلقہ جو ان کے پروسیجرز ہیں، علاج غریب آدمی کو فری بنانے کے لیے ہم نے نہ صرف اپنے دور میں مکمل کیا. خواجہ سلمان رفیق صاحب بیٹھے ہیں، انہوں نے، ان کی ٹیم نے، افسروں نے، ڈاکٹرز نے دن رات، بورڈ آف گورننس نے، وہ اپنے ڈاکٹر سعید اختر جو چیئرمین تھے، جب حکومت بدلی ان کو اٹھا کے باہر پھینکا، ان کو بے عزت کیا. اور وہ عملہ جو کوئی امریکہ سے آیا تھا، کوئی یورپ سے آیا تھا، پاکستانی، عظیم پاکستانی جو ملین ڈالر کی وہاں پر تنخواہ لے رہے تھے، وہ اپنی تنخواہ چھوڑ کے آئے، اپنے وہاں پر سارے رشتے توڑ کے آئے کہ ہم جائیں پاکستان. اور دکھی انسانیت، چاہے اس کا تعلق پشاور سے ہے یا کراچی سے ہے یا کوئٹہ سے ہے یا ڈیرہ اسماعیل خان سے ہے یا وہاڑی سے ہے یا کسی اور جگہ سے ہے، وہاں جا پر غریب لوگوں کا ہم علاج کریں. اور میں نے اپنے 10 سال کے دور میں 1 ارب روپے سے زیادہ پاکستان کے غریب قوم کا پیسہ جو یتیموں اور بچوں کے لیے، غریب بچوں کے لیے اور مردوں کے لیے جن کے گردہ ان کو ہونا تھا ٹرانسپلانٹ، یا جگر کا یہاں پر آپریشن ہوتا نہیں تھا، ہندوستان بھیجنا پڑا. اور اپنا زر مبادلہ دے کر ہندوستان جو ہمارا ایک ہمسایہ ملک تو ہے لیکن ہمارے تعلقات انتہائی کشیدہ ہیں، وہاں فوراً جاتا تھا. چین ہمارا دوست جاتا تھا. میں نے اس کو بھی ریپلیس کرنے کے لیے ہسپتال بنایا اور کئی حوالوں سے یہ ایک مایہ ناز ہسپتال تھا، وہ سیاست کی نظر ہو گیا. کیا ہم نے 75 سال بعد بھی اپنا سبق نہیں سیکھنا اور سیاست کرتے رہنا ہے؟ اور سیاست کی نظر تو ہم نے کیا. نقصان اور بے پناہ نقصان کن کا ہوا؟ ان غریب گھرانوں کا جن کے بچے کو اگر وہ پیوند کاری نہیں ہوئی تو وہ اپنا اگلے جہان چلا گیا، جن کا ایک کمانے والا والد، اس کا اگر اس کا وہ کڈنی اپنا ٹرانسپلانٹ نہیں ہوا تو وہ اگلے جہاں چلا گیا، اور اس کے 6 بچے زندگی کے اندھے تھپڑوں کے حوالے ہو گئے. کوئی ان کے اوپر دست شفقت دینے والا نہیں تھا، وہ اللہ کے حوالے اور ان کو پوچھنے والا نہیں تھا. ایسا ایک نہیں، ہزاروں شاید لاکھوں خاندان ہوں گے جو ان 4 سالوں میں اس ہسپتال سے مستفید نہیں ہو سکے. تو یہ اتنا بڑا ہم نے جرم کیا صرف سیاست کی خاطر. یہ میں سمجھتا ہوں کہ دروازہ بند ہو جانا چاہیے. کوئی آئے کوئی جائے، اپنا آپ صحت ہو، تعلیم ہو، صنعت ہو، آپ کی زراعت ہو، آپ کی اکانومی ہو، آپ کا معاش ہو، اس کے اوپر کسی کو سیاست کرنے کی قطعاً اجازت نہیں ہونی چاہیے بالکل. مگر اس کے لیے سوچ چاہیے، بڑا دل چاہیے، بڑا قد چاہیے. اپنی ذات سے پھر ہمیں
अपना बालातर होना होगा, अपने पसंद नापसंद से बालातर होना होगा, अपनी अना को मारना होगा। किसके लिए? इस कौम की तरक्की और खुशहाली के लिए, हज़ारों लाखों करोड़ों उन बच्चों और बच्चियों के लिए जिनके बड़ों ने इस मुल्क के लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। इसलिए नहीं कि ये मुल्क जो है अपना क़यामत तक खुदा न खास्ता हम रेंगता रहे, इसलिए बना था कि हम इस खत्ते में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मेहनत और अमानत और दयानत के साथ अपना झंडा जो है उसको इतना बुलंद करें कि कोई उस तक ना पहुंच सके। मगर वो इस तरह नहीं होगा कि हम पिछली हुकूमत आई तो जनाब उसको सियासत की नज़र कर दिया और तमाम वो इदारे तबाह हो गए। इस तरह तो तबाही पर हमारा मुकद्दर है। अगर हमने इसको बदलना है, तकदीर को बदलना है, तो फिर वही तकदीर को बदलने के लिए जो इकबाल कहता है तो फिर उसी जो उसका जो विजन है उसको फॉलो करें। मुझे इंतहाई खुशी है कि आपने यहाँ पर ईंट लगाई है, बाहर अंदर आपने अरबों रुपए की मशीनरी लगाई है। ये है तरीका ज़िंदगी में ज़िंदा रहने के लिए, और कोई तरीका नहीं है। पत्थरों से अगर मार्बल से अगर दुनिया बननी होती तो फिर हमारा पाकिस्तान, मैंने तुर्की में कहा कि अगर मार्बल से और मार्बल को उर्दू में क्या कहते हैं, संगो खिच है नहीं, चलो संगो खिच से ही, कि संगो खिच से होते नहीं जहां पैदा। अगर संगो खिच से जहां पैदा होने होते तो फिर पाकिस्तान तो दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क होता, जहां पर मार्बल के इस्लामाबाद में, कराची में, लाहौर में, पेशावर में, कोयटा में महल्लात हैं और खल्के खुदा जो है उनको एक वक्त की रोटी को तरसते हैं। आज बिजली का जो मामला, हमें ये तेल की और पेट्रोल की कीमतें बढ़ानी पड़ी, ये अपना उस वक़्त फैसला हुआ मार्च में जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस चल रहा था। मैं सियासत में जाए बगैर कहना चाहता हूँ कि कर्ज पे रहने वाला मुल्क कब तक जिंदा रहेगा, ये मुमकिन नहीं है। आपने बिल्कुल ठीक कहा, सूद की बात बिल्कुल कुरान करीम उसका हुक्म फरमाता है, बिल्कुल कुरान करीम का हुक्म अधूरी का आदमी को सोच भी नहीं सकता। वो बात अलहदा उसकी बात की जा सकती है, लेकिन इस वक्त दुनिया में हमें सबसे आगे होना चाहिए था इस्लामी ब्लॉक में। हमारी इस वक्त हैसियत क्या है? अब बांग्लादेश, जिसको मैं क्या कहूँ, शूमे किस्मत कि जनाब ये बोझ हैं, बोझ नहीं थे, बंगाली बोझ नहीं थे, उसको बोझ बना के पेश किया गया और उनको कहा कि जान छुड़वाएं। आज उनकी जो एक्सपोर्ट है 40 अरब पे और हमारी एक्सपोर्ट जनाब अभी भी 27 से 28 अरब पे जा रही है। इस तरह और मैं मिसालें पेश कर सकता हूँ। तो कहने मैं वक्त ज़ाया नहीं कर रहा, आई एम नॉट हेयर टू सर्व अ सर्मन और अ लेक्चर। मैं सबसे बड़ा ख़ताकार इंसान हूँ, लेकिन खुदा की कसम अगर हमने आगे जाना है तो फिर हमें अपनी अना से, ज़िद से हमें आगे ऊपर बढ़ना होगा और कौम की खातर, इन करोड़ों लोगों की बहाली और खुशहाली की खातर, यतीमों और बेवाओं और बेसहारा लोगों के लिए, पाकिस्तान की मईशत को मजबूत करने के लिए, सेहत और तालीम को आगे बढ़ाने के लिए, डॉक्टरों और नर्सों को हौसला देने के लिए, सियासतदानों को आगे बढ़ाने के लिए, और उलमाए कराम और हमारे डॉक्टर्स और हमारे ब्यूरोक्रेट्स, ऑफिशियल इंजीनियर्स, एक मेमार, सबके लिए ये एक हम मिसाल पेश करेंगे तो बात बनेगी। उसके बगैर तो ये मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। अशराफिया अगर ख़ुद ये कहे कि जनाब आप ये सब कुछ करें तो हम में उसके ऊपर कोई बोझ ना आए तो ये मुल्क नहीं चल सकता। अब अगर हमने ये मजबूरन हमें कीमतें बढ़ानी पड़ी, दुनिया में आसमान से बातें कर रही है तेल की और इसकी कीमतें, अपना पेट्रोल की और गैस की, और हमने जनाब यक मार्च के महीने में उसको कीमतों को गिरा दिया। 3.5 साल तो एक धेला नहीं किसी को दिया और यक उसको गिरा दिया। हमने बड़ी कोशिश की मगर दिल पर पत्थर रखकर हमें ये कीमतें बढ़ानी पड़ी और फिर बढ़ानी। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, खुदा की कसम, और जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि जहाँ पर गरीब आदमी के ऊपर ये बोझ पड़ रहा है उनको हम रिलीफ भी दें। हमने इसके साथ 2000 रुपये महीना उन 7 करोड़ अफराद के लिए हमने सब्सिडी दी है, तेल और इसकी पेट्रोल की कीमतें जो उनको बोझ पड़ा है। और जो बेनज़ीर साहिबा इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में डाटा अवेलेबल है, वो बड़ा शफाफ डाटा है, 90% ज़्यादा वो शफाफ डाटा। उनके तहत हम 7 करोड़ आवाम को 2000 रुपये महीना हम देंगे इंशाअल्लाह। और फिर इस तरह हम बाकी मईशत का पहिया भी तेज़ करेंगे। मैं सऊदी अरब से होके आया हूँ, मैं UAE के होके, अभी मैं तुर्की होके आया हूँ,
اور میں نے ان بھائیوں کو کہا کہ آپ ہمارے بڑے عظیم بھائی ہیں, ہمیشہ آپ نے ہماری مدد کی, اور میں نے یہی کہا جب میں آیا ہوں تو آپ سمجھیں گے شاید یہ مانگنے آیا ہے, میں مانگنے نہیں آیا لیکن مجبوری ہے ہمارا. جس طرح ماضی میں 75 سال میں آپ نے ہمارا ہاتھ بٹایا ہے, کچھ عرصہ آپ ہاتھ بٹا دیں. تو میں نے کہا میں وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم پوری قوم ہم مل کر دن رات محنت کریں گے, پسینہ گرائیں گے, اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں گے انشاءاللہ, ضرور کھڑے ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ. لیکن یہ اس کے لیے محنت درکار ہے, قربانی درکار ہے, ایثار درکار ہے. اگر ہم اپنا کرپشن میں پڑھیں گے, کبھی جناب چینی ایکسپورٹ ہو رہی ہے, کبھی چینی امپورٹ ہو رہی ہے, کبھی گندم ایکسپورٹ ہو رہی ہے, کبھی گندم امپورٹ ہو رہی ہے. گیس کی وقت پہ منگوائے نہیں, جب گیس $3 کلو تھی, اب یونٹ تھی, آج $30 پہ جا پہنچی ہے. اس طرح قومیں نہیں بنتی. قومیں بنتی ہیں صف بندی سے, ایک پلاننگ سے, منصوبہ بندی سے, پھر اس کے اوپر وہ کود پڑے. جس طرح آج سے نمرود میں وہ کود پڑے تھے, اسی طرح وہ حضرت ابراہیم اسی طرح وہ کود پڑے, تو پھر انشاءاللہ دنیا بنتی ہے. مگر نہ یہ نہ نوری ہے نہ ناری ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ میں نے بہت وقت لے لیا. ابھی یہاں پر بات ہوئی تھی کہ جناب ان کو ہم نے جو ٹرافیز نہیں دینی اور صرف ہم ان کی تصویریں کھنچوائیں گے. نہیں, یہ بہت انہوں نے عظیم کام کیا ہے. ان کو ہمیں پوری طرح رسپیکٹ دینی چاہیے, اور ان کو تاکہ دنیا کو ترغیب ہو کہ جناب آپ کمائیں بھی, خود بھی استعمال کریں, اور ان لوگوں کو بھی آپ شامل کریں جو آپ رشتہ دار ہیں, اور وہ جن کے پاس کچھ کھانے کے لیے نہیں ہیں, کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے. حضرت یہی ہے نا قرآن کریم کا حکم. مولانا اشرف صاحب بیٹھے ہیں, انہوں نے اس کی تائید کی ہے. تو یہ پرائم منسٹرز ایوارڈ فار ایکسلنس ان فلینتھرپی, یہ ان کو شیلڈیں ہم دیں گے. مگر آخری بات جو میں یہ کرنا چاہتا ہوں آپ سے, بہت ضروری ہے کہ انشاءاللہ یہ میں دن رات سوچ رہا ہوں, پھر اس کے ساتھ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. میں جانتا ہوں پلانٹس کی کیپیسٹی موجود, لیکن ٹائم پر ابھی مجھے آئے اپنا 1.5 مہینہ یا 2 مہینے ہونے والے ہیں. 3.5 سال جو ہوا, جس کی وجہ سے جہاں پر ملک یہاں پہنچا, اس کا بھی کوئی حساب لینے کے لیے نا کہ مجھ سے 1.5 مہینے کا حساب لینا ہے. میں وہ حساب دینے کو تیار ہوں انشاءاللہ, آپ کے سامنے دینے کو تیار ہوں, دوں گا انشاءاللہ. ابھی میں نے وزیر اعلیٰ کو گزارش کی ہے, دیکھیے جب تک کہ آپ اپنے غریب آدمی کا جو مفلوق الحال ہے اس کے اوپر دست شفقت نہیں رکھیں گے, اس ہسپتال میں غریب لوگ جب نہیں آئیں گے تو کس طرح آپ وہ ایک دعاؤں کا سلسلہ چلے گا. آپ ان کو نام دیں, ان کی اشکشوئی کریں, ان کو کچھ ریلیف دیں, تو پھر دیکھیں کس طرح گھوڑے کی طرح وہ صنعت بھی چلائیں گے, زراعت بھی چلائیں گے, ہسپتال بھی چلائیں گے, سڑکیں بھی بنائیں گے, پل بھی بنائیں گے, پبلک ٹرانسپورٹ بھی بنائیں گے. تو میں نے یہاں پر آج وزیر اعلیٰ کو میں نے کہا ہے, کل کہا, میں نے کہا کہ جو یہ میٹرو ہے, یہ چونکہ ابھی بہت زیادہ اپنا قیمتیں مہنگی ہیں, ایک عام آدمی جس کے پاس موٹر بائک ہے اس کو 2,000 تو ملے گا اس کو اپنا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے. مگر جہاں تک آپ کا تعلق ہے, جہاں پر آپ کے منصوبے ہیں, وہاں پر پیک آورز میں آپ ٹکٹ اس کی میٹرو کی آدھی کر دیں, تاکہ غریب آدمی جو ہے اس کو حوصلہ ہو کہ دیکھو یہ ہمارے لیے کچھ تڑپ رہے ہیں, کر رہے ہیں. اسی طریقے سے آسٹیریٹی کے میجرز کے لیے میں نے کل 5 گھنٹے میٹنگ کی ہے. انشاءاللہ اس کے اوپر بھی 1 آدھ دن میں اعلان آ جائے گا. اور ساتھ ہی لوڈ شیڈنگ کو میں نے یہ کہہ دیا ہے کہ 2 گھنٹے سے اوپر اپنا میں اس کو قبول نہیں کروں گا. اس میں بالکل یہ سن لیں بات, لوڈ شیڈنگ کو 2 گھنٹے تک بجلی کے منصوبے موجود ہیں, لیکن تیل مہنگا منگوانا پڑ رہا ہے, گیس مہنگی منگوانی پڑ رہی ہے, ڈیزل مہنگا منگوانا پڑا جو $120 پہ چلا گیا ہے. تو اگر ہم تیل اور گیس, میں آپ کو مثال دے رہا ہوں, کم منگوائیں تو ہمارے فارن ایکسچینج زر مبادلہ بچ جائے گا, مگر لوڈ شیڈنگ بڑھ جائے گی. اب اس کے اوپر میں نے کچھ بیلنس کرنا ہے. میں آپ سے بالکل دل کی باتیں کر رہا ہوں, اس کو بیلنس کرنا ہے. تو پھر یہی طے کیا میں نے, کل 5 گھنٹے کی میٹنگ کی, کیبنٹ کمیٹی بنائی کہ 2 گھنٹے سے زیادہ لوڈ شیڈنگ نہیں ہو. کوئی بات نہیں, اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے گا, وسائل دے دے گا, ضرور دے گا انشاءاللہ. کہیں سے وہ ہمیں اللہ تعالیٰ مدد کرے گا تو کہ عام آدمی کا پنکھا چل سکے. اگر اس کا بیچارے کا اتنی شدید گرمی میں اگر اس کے پاس روزگار, مہنگائی بھی ہے, اور رات کو اس کا پنکھا بند ہوگا, وہ تو پاگل ہو جائے گا کہ بھی گرمی مار رہی ہے. تو یہ ہم سب کا, حکومت کا, آپ کا, صنعت کاروں کا, اور
बड़े बड़े अल्लाह ताला ने जिनको मॉल दिए हैं, जिनको अल्लाह ताला ने रिज़्क़ हलाल दिया, हम सब का फ़र्ज़ है अगर हम इंशाअल्लाह इसमें हम जुट जाएंगे मिलकर और सियासत को एक तरफ कर देंगे, इसको नो गो एरिया बना देंगे, तो मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूँ बिला खौफ तरदीद अल्लाह ताला के फज़ल करम से पाकिस्तान अगले चंद सालों में इस तरह रॉकेट की तरह आगे जाएगा और फिर हमारी स्पीड को कोई नहीं पकड़ सकेगा इंशाअल्लाह। बस मेहनत करना होगी, मेहनत के अलावा कुछ नहीं। ये ना नूरी है ना नारी है। तो मैं इस शेर पे अपनी बात ख़त्म करता हूँ। इन अंधेरों में भी मंजिल तक पहुँच सकते हैं हम, इन अंधेरों में भी मंजिल तक पहुँच सकते हैं हम, जुगनुओं को रास्ता तो याद होना चाहिए। इन अंधेरों में भी मंजिल तक पहुँच सकते हैं हम, जुगनुओं को रास्ता तो याद होना चाहिए। और जुल्म बच्चे जन रहा है कूचा और बाज़ार में, जुल्म बच्चे जन रहा है कूचा और बाज़ार में, अदल को भी साहिब औलाद होना चाहिए। पाकिस्तान कायद आज़म